وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے تاجدار، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ نبی، ہمارے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا، ہمارے نبی جو تمام نبیوں کو معجزات عطا کیے گئے، وہ سارے معجزات اس نبی کی ذات میں جمع کر دیے گئے. نبیوں کو تنہا معجزے عطا کیے گئے، ان نبی کی ذات کو پورا سراپا معجزہ بنا دیا گیا. وہ نبی اگر اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. وہ نبی اگر اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ نبی اگر اپنا لعاب دہن لگا دیں تو سانپ کا زہر اتر جاتا ہے. وہ نبی اگر کسی کی ٹانگ میں اپنا لعاب دہن لگا دیں تو اس کی ٹانگ بالکل درست ہو جاتی ہے. وہ نبی اگر کسی کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگا دیں تو اس کی بینائی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اس نبی کی بارگاہ میں آئیے، سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام الامام، امام الکلام، سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیہ کلام کے چند اشعار تضمین کے ساتھ سماعت فرمائیں. اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں. اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں. کرنا سکا جو کوئی وہ کر دکھا دیے ہیں. کرنا سکا جو کوئی وہ کر دکھا دیے ہیں. اور ٹکڑے کیے کمر کے ٹکڑے کیے کمر کے سورج اگا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب. احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب. بحر سفر میں طوفان اٹھا رضا کی جانب. بحر
سفر میں طوفان اٹھا رضا کی جانب، فوراً صدا دی اس دم، فوراً صدا دی اس دم مختار کل کی جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ کلام اعلی حضرت امام اہل سنت کا اس وقت کا ہے جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے، اور حج کے لیے جاتے وقت آپ کا جو جہاز تھا وہ سفر میں چٹانوں اور ہواؤں کے درمیان آ گیا، سمندر کی لہریں آنے لگیں، اور یہ خیال ہونے لگا کہ اب یہ پہاڑوں یہ ڈوب جائے گا جہاز اور یہ حج نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن سارے لوگ پریشان تھے، سارے لوگ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، کہیں ہمارا انتقال نہ ہو جائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی ہے کہ آپ بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اطمینان سے ہیں؟ کہا کہ میں نے سوار ہونے سے پہلے دعا پڑھ لی تھی، اور اللہ کے رسول کا ارشاد میں ہے کہ جو دعا پڑھ لی جائے تو وہ حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ دولت کسی نے مانگی، رتبہ کسی نے مانگا، دولت کسی نے مانگی، رتبہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آتا، آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی آپ عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کے بارگاہ میں آنے والا اگر قطرے کا سوال کرتا تھا تو آپ اس کو دریا دیا کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں آنے والا اگر سائل آپ سے چادر کا سوال کرتے تھا تو اپنی چادر کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے تو اخلاق کریمانہ یہ تھے کہ گھر میں اگر چولہا نہیں جلتا تھا لیکن آپ کے لوگوں کو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، علم و ہنر کا پیکر، حسن و وفا کا سنگم، ہنر کا پیکر، حسن و وفا کا سنگم، مختار جس کو سن کر
سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے انسان کو جہاں پر دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہیں اخروی فائدے بھی حاصل ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو بار بار یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ حج کے لیے جاتے جاتے اچانک اس کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جنگل و بیابان میں وہ نظر آ رہی ہیں، کہیں سامان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچانک اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی دوائی سامنے نہیں ہے کہ اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد کا چہرہ کالا ہو گیا، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میرے والد نے دنیا کے اندر کون سے گناہ کیے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ اچانک اسی خیال و وچار میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، مجھے نیند آ جاتی ہے کہ اچانک میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد کا جنازہ رکھا ہوا ہے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد میرے والد کے چہرے پر جیسے ہی اپنا نورانی ہاتھ پھیرتے ہیں ان کا چہرہ فوراً پھر سے چمکنے لگتا ہے، سیاہی ان کے چہرے سے دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ بزرگ جانے لگتے ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں، اے نورانی چہرے والے، آپ نے میرے والد پر اتنا کرم کیا، ان کے چہرے کو سیاہ سے روشن کر دیا، ان کو اتنا تبدیل کر دیا، ذرا اس کرم فرمانے والے بزرگ اپنا نام تو بتاتے جائیے تاکہ میں جان سکوں کہ میرے والد پر کرم کرنے والے یہ بزرگ کون ہیں۔ تو وہ فوراً بیان کرتے ہیں کہ اے جاننے والے، تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا حبیب تیرا رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تیرا والد بڑا گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، لیکن اس کی خاص نشانی یہ تھی کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور جب درود پاک پڑھا کرتا تھا تو اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ میرا امتی جب دنیا سے جا رہا ہے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی دنیا سے سیاہ چہرہ لے کر کے جائے، اس لیے میں نے اپنے امتی کے سہارا بننے کے لیے اس کے چہرے کو سیاہ سے روشن کر دیا۔ تو رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ایک ورد بنا لیں، کیونکہ اللہ کے رسول پر درود پاک یہ ایک ایسی نعمت ہے، انسان کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی اللہ لایا جائے گا جس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے دیا جائے، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی یہ جنت کے قابل نہیں ہے، اچانک اسے جہنم کی طرف لے لایا جائے گا۔ اچانک اس کے نام اعمال تولے گئے، اس میں کوئی بھی نیکی نہیں تھی، اچانک پھر بلایا جاتا ہے اور دوبارہ سے اس کے نام اعمال کو چیک کیا جاتا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن ہاں دنیا کے اندر اس کا ایک ایسا لمحہ گزرا تھا جس میں اس نے اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اس درود پاک کو ایک پلے میں رکھا جائے گا، سارے گناہوں کو ایک پلے میں رکھا جائے گا، وہ درود پاک ساری گناہوں پر جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول پر درود پاک کی برکت سے انسان کو جہاں دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے وہیں اخروی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ جمعے کا دن ہے، رمضان مبارک اپنی بے شمار برکتیں سعادتیں لے کر کے ہمارے درمیان حاضر ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں بہرہ ور فرمائے، اس کی خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا معلوم کہ ہمیں آئندہ سال رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں کس کی مقدر میں کب لکھ جائے، کب انسان دنیا سے چلے جائے۔ انسان کو ہر لمحے کو اپنے یاد الہی میں گزارنی چاہیے، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ مسجد تعمیر ہوئی اور اس مسجد میں پہلی مرتبہ رمضان المبارک کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مسجد میں حصہ لینے والے
جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا بنائی، مولا کریم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا، جنہوں نے بھی کسی طرح کی خدمت کرتے ہیں، مولا کریم ان کو دو جہان کی نعمتیں عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی بعد اور حاضری نصیب عطا فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے دور و محفوظ اور مامون فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہ کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ اور بیان کیا گیا کہ اللہ کی سب سے پاکیزہ جگہوں میں سب سے پاکیزہ جگہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہوں میں بازار ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن اچھی طریقے سے وضو کرے، غسل کرے، پاک و صافی حاصل کرے اور اچھی خوشبو وغیرہ تیل جو ہو سکے اسے طہارت حاصل کرنے کے بعد اور مسجد کا رخ کرے، اور مسجد کا رخ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے سکون سے بیٹھے اور جو نماز اس پر فرض کی گئی ہے اس نماز کو فرض کو ادا کرے، فرض نماز ادا کرے، خاموش رہے، اور جب نماز جمعہ ادا کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے پچھلے جمعے اور اس جمعے کے درمیان میں جو اس کے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جمعے کا دن آتا ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو لوگ جمعے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو جو شخص سب سے پہلے مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے مکہ شریف میں اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اونٹ دے دیا۔ جو شخص دوسری ساعت میں مسجد کی طرف رخ کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے گائے کو دیا۔ جو شخص تیسری ساعت میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے ایک دمبا اور میڈا اللہ کی راہ میں ذبح کے لیے دیا۔ جو چوتھی ساعت میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی دی۔ جو پانچویں ساعت میں جو آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں انڈا خیرات کیا۔ پھر اس کے حساب سے یہ ثواب دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر پہنچتا ہے فرشتے آنے والوں کے حساب سے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور ان نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب امام خطبے کے لیے پہنچتا ہے تو اپنے فرشتے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور خاموشی سے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہاں خاص طور سے میں ایک بات عرض کروں گا، یہ کہ ایک ہوتی ہے دینی تعلیم، ایک ہوتی ہے دنیاوی تعلیم۔ انسان اگر دینی تعلیم کو دیکھیں اور دنیاوی تعلیم کو دیکھیں تو بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان ابھی دنیا میں آتا ہی نہیں ہے، ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے، اس کے آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ابھی اس کی کئی چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ انسان دنیا میں آ رہا ہے تو اسے رزق کتنا ملے گا، وہ انسان کتنی زندگی پائے گا، وہ انسان جو دنیا میں آ رہا ہے وہ نیک ہوگا یا اچھا ہوگا، وہ انسان دنیا میں آ رہا ہے اس کا وقت کتنا ہے، وہ انسان جو دنیا میں آ رہا ہے اس کی موت کب آئے گی، یہ ساری چیزیں انسان کی پیدائش سے پہلے ہی، ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے کہ اس کو رزق عطا فرمائے۔
اب جب اللہ نے ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو انسان اتنا پریشان نظر کیوں آ رہا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دوں گا تو میرا اپنے بچے کو دینی تعلیم دوں گا تو میرا بچہ بے روزگار ہو جائے گا، اگر میں اپنے بچے کو انگلش نہیں پڑھاؤں گا تو شاید اس کو روزگار نہیں ملوں گا، یا اس کو روزگار نہیں ملے گا، اس کو ترقی نہیں ملے گی۔ آج یہ ہمارے عقیدوں میں ہماری کمزوری آ گئی، اسی وجہ سے آج انسان مفلسی کا شکار ہے، انسان آج تنگ دستی کا شکار ہے، انسان طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ جب یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو پھر انسان کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، آپ کھلانے والے کسی کو نہیں ہیں بلکہ کھلانے والی تو ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں اس کا ذمہ دار بنا لیا، تمہارا کفیل بنا لیا کہ تم اس کی روزی کو کفالت کرنے والے ہو۔ اب یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کو تعلیم جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں معاشرے میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں انسان تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ہے وہاں انسان کے گھر میں معاشرے کا سدھار بھی صحیح ہوتا ہے۔ ایک انگریز نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ اگر ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اس کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ میں ایک بات بیان کرتا ہوں، مجھے پڑھے لکھے لوگ دو، مجھے تعلیم یافتہ لوگ دو، میں اپنے ملک کو ترقی دے دوں گا۔ اس لیے کہ تعلیم یافتہ انسان جو ہوا کرتا ہے وہ معاشرے کو صحیح طور پر لے کر کے چلتا ہے۔ اس لیے بالخصوص آج ہمارے یہاں پر دینی تعلیم کی جو کمی نظر آ رہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ دینی تعلیم ہوتی ہے، انسان اپنے بچے کو صبح اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے، ماں اپنے بچے کو بیدار کر رہی ہے کہ بیٹا مدرسے جاؤ، اب مدرسے کے لیے وہ بھیج رہی ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے مدرسے کی تعلیم۔ صبح کسی طرح اسے اٹھایا اور اسے نیند سے بیدار کرنا تھا، اب وہ نیند سے بیدار ہوا، روتا ہوا مدرسے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پارا بھی صحیح نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں صحیح طور پر قرآن بھی نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، وہ مدرسے میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، نہ تو وہاں پر تعلیم کے لیے ایک طور پر کیا ہوتا ہے، اسکول کے اندر ایک ٹیچر کے پاس عام طور پر 20 طلبہ ہوا کرتے ہیں، لیکن مدرسے کے ایک استاد کے پاس اتنے زیادہ طلبہ ہو جاتے ہیں، اگر اسے 1 گھنٹہ پڑھانا ہے تو اس کے پاس 60 لوگ ہو گئے، کتنا وقت دے گا ایک بچے کو؟ 1 منٹ بھی ایک بچے کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ اب ایسے طور پر وہ تعلیم ہوگی تو کیا تعلیم ہوگی؟ ماں باپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بچے کی تعلیم جو ہے صرف ایک رسمی ادا ہے، ان کو دنیا کی دینی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی تلو دور میں ہے۔ اب بچہ وہاں مدرسے میں چلا گیا، اس نے جو کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اب گھر آتا ہے، وہ اس طرح سے روتا ہوا گیا تھا، اس کے کپڑے بھی صاف نہیں تھے، لیکن جب گھر آتا ہے اب اسکول میں جانے کا وقت ہوتا ہے، وہ ماں اگرچہ عالم نہیں ہے، وہ ماں اگرچہ دنیا میں پڑھی ہوئی لکھی نہیں ہے، لیکن سمجھتی ہے کہ یہاں یہ دینی تعلیم تھی، اس کا کوئی مقام نہیں اس کی نظر میں ہے۔ اب وہی ماں اس بچے کو پکڑتی ہے، اس بچے کو اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کو اچھی سی ڈریس پہناتی ہے، ٹی شرٹ بناتی ہے، اس کے اچھے سے کپڑے پہناتی ہے، اس کو بیگ دیتی ہے، اس کو لنچ دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، اس کی کتابیں رات کو ہوم ورک جتنا کیا ہے وہ سارا ہوم ورک دیکھنے کے بعد ساری کتابیں اس کے باکس میں رکھتی ہے۔ اب اس کو باپ بھی جو ہے وہ باپ بھی اس کو راضی اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اگرچہ مدرسے گرانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اب یہاں بچے نے کیا اثر حاصل کیا؟ بچہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے کون سی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے حالات نے یہ بچے پر ذہن دے دیا کہ مجھے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، مجھے دینی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ماں باپ نے ہی اپنا اثر دیا کہ ماں باپ کو یہ کیوں نہیں ذمہ داری تھی کہ ماں باپ بھی اپنے بچے کو اگر دنیا میں دینی تعلیم کے لیے بھیجتے، وہاں پر بھی صحیح ٹیچر رکھتے، وہاں پر بھی اچھی طریقے سے تعلیم کا انتظام کرتے، وہاں بھی بچے کو اچھی طریقے سے چھوڑنے آتے۔ اسی طرح جس طرح دنیا کے اندر اپنے ٹیچر کو اس طرح دنیا دار کے لیے فیس مقرر کرتے ہیں، اسی طرح ایک دینی استاد کے لیے فیس کیوں مقرر نہیں کرتے؟ اور جب تعلیم کا نظام اچھا ہوگا تو بچے یہ ہمارے جو ہے دنیا دار بھی بنیں گے، دین دار بھی بنیں گے، اور ہمارے بچے جب پڑھنے کے بعد ایک طرف بچہ ہمارا دین دار ہوگا، ایک بچہ ہمارا نماز کا پابند ہوگا، ایک طرف ہمارا بچہ عالم دین ہوگا، نماز کے مسائل جانتا ہوگا، زکات کے مسائل جانتا ہوگا، حج کے مسائل جانتا ہوگا۔ اگر گھر میں کسی کی میت ہو جائے گی تو وہ میت کو نماز پڑھانے کے لیے خود ہی آگے آئے گا،
والد کی آنکھیں بھی کتنی ٹھنڈی ہوگی، اس دنیا دار کے مقابلے میں وہ دینی بچہ کتنا اثر کرے گا۔ ایک علم دین کا حاصل کرنے والا بچہ جب وہ صحیح طور پر دنیا بھی سیکھے گا، علم دین بھی سیکھے گا، اب وہی بڑا بچہ ہو کر کے اگر وہ وکیل بنتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اگر وہ انجینئر بنتا ہے، تو ایک بچہ علم دین تو حاصل کرے ہوئے ہے، طہارت کے مسائل جانتا ہے، حلال و حلال کے مسائل جانتا ہے۔ جب وہ بچہ دنیا میں فیصلے کرے گا تو ڈاکٹری میں آج کل کرپشن زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ جب اسلام کو سمجھ رہا ہے، شریعت کے تقاضوں کو سمجھ رہا ہے، تو وہ صحیح طور پر حلال کی روزی کمائے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی روزی صحیح دے گا۔ جب ایک وکیل بنے گا تو وکیل بننے کے بعد صحیح طور پر فیصلے کرے گا، اور جب صحیح فیصلے کرے گا تو معاشرہ بھی سدھرے گا۔ اور جو ہمارے درمیان معاشرے کے اندر جو تنزلی آ رہی ہے، آج مسلمانوں کی کثرت تعداد دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا ہمارے اوپر اتنی حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم نے صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ہمیں اللہ کے یہاں جا کر کے حساب دینا ہے، ہمیں اللہ کے یہاں پر جواب داری دینا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جوانی گزاری، ہم نے کس طرح سے مال حاصل کیا، ہم نے کس طرح سے دولت جمع کی، ہم نے حلال کمایا کہ حرام کمایا۔ یہ سارے سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ گھر میں ہیں، اپنے گھر میں رہنے والے اپنی بیوی کے ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، اپنی بیٹی کے ذمہ دار ہیں۔ اس طرح سے آپ ہر جو ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اگر ایک عورت اس طرح سے بازار میں جاتی ہے اور عریانیت کا شکار ہوتی ہے، چھوٹے کپڑے ڈریس پہن کے جاتی ہے، لوگ اور غیر محرموں کی نظر اس کی طرف پڑتی ہے، اس کا شکار کون ہوتا ہے؟ ایک عورت کل قیامت کے دن اپنے کئی لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ ایک عورت کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ دنیا میں فیشن بن کر کے نکلا کرتی تھی، وہ دنیا میں عریانیت کا شکار ہوا کرتی تھی، وہ دنیا میں اسی طرح غیر محرم مردوں کے سامنے نکلا کرتی تھی، تو وہ عورت کہے گی، اے مولا میں صرف جہنم میں جانے کی حقدار نہیں ہوں، میرے والد کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں؟ وہ کہے گی کہ اگر میں جب گھر میں تھی، گھر سے میں نکلا کرتی تھی، کبھی بھی میرے والد نے مجھے منع نہیں کیا، کہ اگر میرے والد نے مجھے منع کیا ہوتا تو آج میں یہ جہنم کی حقدار نہیں ہوتی۔ چنانچہ پھر اس کے والد کو بھی لے جایا جائے گا، پھر کہے گی کہ صرف میرے والد ہی نہ لے جائیں بلکہ میرا بھائی بھی اس کا حقدار ہے، میرے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ مولا عرض کرے گا، مولا فرمائے گا کیوں؟ وہ عرض کرے گی، میرا بھائی جو ہے اتنا غیرت مند تھا، میرا بھائی دوسرے طرف تو اتنی غیرت دکھاتا تھا، لیکن میرے بھائی نے کبھی بھی مجھ سے نہیں کہا، اے بہن تو اس طرح سے فیشن کر کے دنیا میں جاتی ہے، باہر جاتی ہے، لوگ تجھے دیکھتے ہیں، میرا بھائی بھی اس کا حقدار ہے۔ اگر آج اس نے بنیاد رکھتے وقت ہی، اگر مجھے گھر سے نکلتے وقت ہی مجھے برائیوں سے روکا ہوتا تو آج میں اس کی حقدار نہیں ہوتی۔ چنانچہ پھر اس کو لایا جائے گا، پھر وہ کہے گی کہ میرے شوہر کو بھی لایا جائے، میرے شوہر کو بھی جہنم میں ڈالا جائے، میرے شوہر کو بھی جہنم میں ڈالا جائے کہ میں جب باہر نکلا کرتی تھی کبھی میرے شوہر کے چہرے پر شکر نہیں آئی، کبھی میرے شوہر کا چہرہ غصے سے لال پیلا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ہنسی مذاق کیا کرتا تھا، بلکہ یہ تو میرے دوستوں کو دکھایا کرتا تھا، اپنے دوستوں کو لایا کرتا تھا اور اس طرح سے میرے ساتھ لوگوں کو بٹھایا کرتا تھا۔ اس طرح سے میرا شوہر بھی جہنم میں جانے کا حقدار ہے۔ پھر کہا جائے گا، وہ کہے گی میرے بیٹے کو بھی لایا جائے، میرا یہ بیٹا کہ اگر راتوں کو تڑپ جایا کرتا تھا، اسے بھوک لگتی تھی تو میں پیاس کے لیے پانی دیا کرتی تھی، اگر یہ دودھ کی کمی ہوتی تھی تو میں اسے دودھ پیش کیا کرتی تھی، میں نے اسے اپنا چین و سکون چھوڑ کر کے اس کی پرورش کی ہے، یہ میرے لیے کچھ بھی قربان نہیں کر سکا، اس نے دیکھا کہ میری ماں باہر جا رہی ہے لیکن کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لہذا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ تو ایک عورت کل قیامت کے دن 4 لوگوں کی جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اس لیے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کا حالات کیسے ہیں، ہمارے گھروں میں نکلنے والی عورتیں کیسی ہیں،
ہماری ماں بہنیں کس طرح سے نکل رہی ہیں، ہماری ماں بہنیں اڑیانے قتل و شکار نہیں ہیں. کل قیامت کے دن انسان کو اپنے گناہوں کا تو سبب دینا ہی پڑے گا. دوسروں کی وجہ سے جو انسان کے اوپر جو گناہ مسلط ہوں گے اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے انسان کو ہر طور سے غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم اپنے جو گناہ کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کی تلافی کیا ہو سکتی ہے، ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کل کیا جواب دے سکیں گے. ہم رات کو چھپے طور پر گناہ کر رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جو گناہوں کا جو ایک سیلاب نظر آ گیا ہے، موبائلوں کے اندر جو رہے، آج نئی نسل جو اس طرح مشغول ہوتی چلی جا رہی ہے، راتوں کو ان کو خبر نہیں ہے، راتوں کو وہ موبائلوں میں اس طرح سے مشغول چلے ہوتے جا رہے ہیں، نیٹ کی دنیا میں چلے گئے، راتوں کی تنہائی میں گھس کر کے دیکھ رہے ہیں، تاکہ چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ والد کو نظر نہ آ جائے. اگر والد کو معلوم ہو گیا تو میری بدنامی ہو جائے گی، ماں کو معلوم ہو گیا تو ماں کے سامنے میرے راز کھل جائیں گے. اس طرح سے چھپ چھپ کر کے گناہ کر رہے ہیں. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دلوں کے حال جان رہا ہے، اللہ دلوں کے حال جان رہا ہے، اللہ ہر چھپی کھلی چیز کو جان رہا ہے. اس ایک بار تصور انسان کے ذہن میں ہو جانا چاہیے کہ میں جو گناہ کرنے جا رہا ہوں اس گناہ کو اگر سے کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے سامنے مجھے کل قیامت کے دن جواب دینا ہے وہ تو ضرور دیکھ رہا ہے. اس طرح سے انسان جب اللہ کو ناظر سمجھ کر کے جب انسان گناہ کرنے بیٹھے گا تو ایک دم تصور آئے گا، انسان گناہ سے رک جائے گا، اور جب گناہ سے رک جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی پھر نیکیوں میں اضافہ ہوگا. آپ اپنے وقت کا صحیح طور پر استعمال کیجئے، اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کیجئے. فرمایا جاتا ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعوا یقطع. وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے تو یہ آپ کو کاٹ دے گا. آپ لاکھ کوشش کریں کہ ہم نے جو پچھلی جوانی گزر چکی، ہمارا 2 سال گزر چکے، آپ لاکھ کوشش کر کے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا جو زمانہ گزر گیا اگر غفلت میں گزرا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر سے اپنی زندگی کو، آنے والی زندگی کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری باقی جو رہی زندگی وہ ہماری صحیح طور پر استعمال ہو جائے اور ہم کسی لائق ہو سکیں. کیونکہ قیامت کی جس طرح دنیا میں انسانوں کے درجے ہوا کرتے ہیں، جس طرح انسان دنیا میں تفاوت ہوا کرتا ہے، انسان دنیا میں مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، انسان دنیا میں الگ الگ طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسی طرح انسان کی نیکیوں کے اعتبار سے بھی انسان کے درجے بلند ہوں گے. اگر جو زیادہ نیکوکار ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو مرتبہ بھی بلند ملے گا، اس کو جنت میں مکانات بھی الگ ملیں گے. حسب و نسب سے کوئی بلند نہیں ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے یہ ہے، کوئی تمہارا باپ کوئی ہوگا، تمہارے اولاد میں کوئی ہوگا، میرا باپ منسٹر ہے، میرا باپ جو ہے سی ایم ہے، اس سے کوئی مرتبے بلند نہیں ہوتے ہیں. یہ دنیا کے دار کے اندر تو بلند ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک جو مرتبہ بلند ہوا کرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم و مکرم وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوا کرتا ہے. جو اللہ کے نزدیک مکرم ہے وہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ کے نزدیک کسی کی مالداری کام نہیں آئے گی، کسی کی شہرت کام نہیں آئے گی، کسی کا عہدہ کام نہیں آئے گا، بلکہ قیامت کے دن آنے والی چیز ہے وہ کام آئے گی. وہ ہمارے اعمال ہوں گے، وہ ہماری نیکیاں ہوں گی، وہ ہمارے اچھی طریقے سے وقت کو گزارنا ہوگا، وہ ہمارا رمضان مبارک میں نیکیاں کرنا ہوگا. اس طرح سے اپنے صحیح مصرف میں استعمال کیجئے، اور جب صحیح مصرف میں اس کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. ایک بزرگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار پہ ایک شخص اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے عرض کی کہ میں جو ہوں اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا اور میرے یہاں ہی دعوت کھانا کھانا، میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے
تمہیں اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد کھانا کھایا۔ اب انہوں نے کھانے میں اتنا زیادہ نمک ملا دیا، بہت زیادہ نمک ملا دیا، اور نمک ملایا لیکن ساتھ ساتھ تاکید بھی کر دی کہ پانی مت پینا۔ اور جب انسان کھانا کھائے جس کے اندر نمک زیادہ ہو تو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے۔ اتنا نمک ملا دیا، اب وہ اس کو تو یہ تھی کہ میں پانی پیوں کسی طرح، لیکن پیر صاحب کے فرمان کے مطابق انہوں نے پانی نہیں پیا، سوچا گھر جا کے پی لوں گا، لیکن پیر صاحب نے یہ تقاضا کر دیا، یہ فرمایا نہ یہاں پانی پینا نہ گھر جا کے پینا، صبح کو میرے پاس پھر آنا، میں صبح پھر تمہیں وظیفہ بتاؤں گا۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے یہاں تو نمک والا کھانا کھا لیا، اب میں یہاں سوچ رہا تھا چلو نہیں پی رہا ہوں، گھر جا کے پانی پی لوں گا، پیاس شدت سے اختیار کرتی جا رہی ہے، لیکن پیر صاحب کا حکم بھی ہے، کیا کروں؟ آخر وہاں سے روانہ ہوا، گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد اسی طرح سو گیا۔ پانی کی طرف تو جا رہا ہے لیکن حکم ہے کہ پانی مت پینا، صبح کو میرے پاس آنا، میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا۔ اب رات کو کسی طرح وہ سو گیا، اب سویا رات کو تو چونکہ پیاس کی شدت لے کر کے سویا تھا، پیاس کی طلب لے کر کے سویا تھا، پیاس کی جستجو لے کر کے سویا تھا۔ اب جب رات میں خواب میں دیکھ رہا ہے تو کبھی اسے ندی نالے نظر آ رہے ہیں، کبھی چشمے نظر آ رہے ہیں، کبھی دریا نظر آ رہا ہے، کبھی سمندر نظر آ رہا ہے، جس طرف دیکھے تو اسے پانی پانی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پریشان ہو گیا، بہرحال کسی طرح کی اس کی رات گزر گئی، اور رات گزرنے کے بعد دوڑتا ہوا صبح کو اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے حضور اب وظیفہ تو بتا دیجئے، میں نے ابھی تک پانی تو نہیں پیا تھا رات بھر، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق میں آ گیا ہوں، مجھے وظیفہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے۔ پیر صاحب نے کہا ارے تمہیں میں نے وظیفہ بتا دیا، تم سمجھے نہیں، میں نے رات تم سے کہا، کیا کہا تھا کہ پانی مت پینا، تم رات گئے اور تم نے پانی نہیں دیکھا، تم نے رات میں خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں رات میں جب سویا تھا پانی کی تلاش لے کر کے سویا تھا، پانی کی جستجو لے کر کے سویا تھا، مجھے پیاس کی طلب تھی، اور جب میں نے خواب میں دیکھا تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں سمندر نظر آ رہا ہے، جس طرف دیکھ رہا ہوں جستجو کر رہا ہوں، کبھی ندی نالے نظر آ رہے ہیں، کبھی تالاب نظر آ رہے ہیں، ہر طرف مجھے پانی پانی نظر آ رہا ہے۔ بس پیر صاحب نے کہا یہی وظیفہ ہے اس کا، اللہ کے رسول کے دیدار کا، تو نے پانی کی طلب کی تھی، تجھے پانی پانی نظر آیا، ارے رسول کے محبت کی، رسول کے دیدار کی تو طلب تو پیدا کر، حضور کے فرامین پر عمل کر کے تو دیکھ، حضور کی محبت کے جام تو پیدا کر، اور پھر دیکھنا اس کے بعد تجھے کیسے رسول کا دیدار نہیں ہوتا ہے، پھر تو دیکھنا کہ رسول کے دیدار تجھے رات میں کیسے نہیں ہوتے ہیں۔ انسان رسول کے دیدار کی تمنا کرتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا نہیں، نمازیں یہ چھوڑ رہا ہے، روزے یہ نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ یہ نہیں دے رہا ہے، نبی کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے رسول کا دیدار نہیں ہوتا ہے۔ ارے رسول کے دیدار کے لیے ان کے فرامین پر چلنا ہوگا، ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا کیسے راضی ہوتے ہیں اور اپنے نورانی چہرے کو کیسے دیدار کراتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بہت کم عمر ہے، یقیناً آپ لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوں گے۔ یہ ایک ایسے عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام کی بے لوث خدمات کی ہیں، جنہوں نے ہمارے دلوں میں عشق رسول کا چراغ روشن کیا ہے، جنہوں نے ہمارے دل میں آج جو عشق نبی نظر آ رہا ہے یہ انہی کا صدقہ ہے۔ انہوں نے عشق رسول کی وہ شمع روشن کی ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی ان کا احسان مانے کم ہی کم ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بچپن کی زندگی ہے، آپ نے بچپن کے زمانے میں ایک روزہ رکھ لیا اور گرمی شدت کی ہو رہی تھی، سخت گرمی تھی، بچے روزہ رکھ ہی لیتے ہیں، اب روزہ رکھ لیا، دوپہر ہو گئی،
دوپہر تک تو برداشت کیا. اب عصر کا وقت آیا, لوگوں نے دیکھا, گھر والوں نے, کہ بچے کے چہرے پر بڑی مایوسی, بڑے کمزوری آ گئی ہے, آثار نظر آ رہے ہیں پیاس کے, بھوک کے نظر آ رہے ہیں, لیکن روزہ رکھے ہوئے. اچانک لوگ بولتے ہیں کہ بچوں کا روزہ تو ایسی ہوتا ہے, بس کھانے پینے کافی ہو جاتا ہے. اچانک عصر کے وقت کمرے میں سارے پکوان لگا دیے گئے, بس افطار کا ٹائم ہونے سے کچھ 1-2 گھنٹے کے پہلے سارے پکوان لگے ہوئے ہیں, اچھے اچھے کھانے لگے ہوئے ہیں. والد صاحب نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار نظر آ رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے بچے اعلیٰ حضرت کو بچپن میں لیا اور لے جانے کے بعد ایک کمرے میں لے گئے, اور کمرے میں لے جانے کے بعد کہا, بیٹا یہ دیکھو کتنے اچھے طریقے سے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں, کتنے اچھی طریقے سے پکوان رکھے ہوئے ہیں, ذرا ان کو کھا لو, ان کو کھا لو, اور تمہارا یہ جو ہے بھوک کے آثار ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا روزہ ہے. والد صاحب فرماتے ہیں بچوں کا روزہ تو ایسی ہوتا ہے, یہاں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے, یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, کمرہ میں نے بند کر دیا ہے, یہاں پر بیٹھ کر کے کھا لو, کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے, اور مان بھی لیا جائے گا کہ تمہارا روزہ ہو گیا ہے. فوراً عرض کرتے ہیں, ابا جان دنیا دار اگرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن میں جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ میرا اللہ اس بند کمرے کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے میں افطار نہیں کر سکتا. تو جب پرورش ہی اس کی جیسی ہو تو وہ پھر آگے بڑھ کر کے کیسا بنتا ہے, جب اس کی پرورش ہی ایسی ہو تو وہ پھر آگے چل کے مجدد اعظم بنتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند تھا, ککڑی, کھیرا. اچانک ایک مرتبہ دعوت ہوئی اور دعوت کے اندر لوگوں نے کدو شریف رکھ دیا, کھانے کے لیے رکھا, اور آپ کی عادت یہ تھی کہ بہت کم کھانا استعمال کیا کرتے تھے. آپ نے سب سے پہلے وہ ککڑی اور کھیرے کی جو پہلی سی ٹکڑا اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کھایا, تو اس کے بعد کہا کہ یہ پلیٹ جو ہے جس کے اندر اتنا رکھا ہوا ہے کوئی نہیں کھائے گا, یہ صرف میں ہی کھاؤں گا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, بڑی کم غذا استعمال کرتے ہیں, بہت کم کھاتے ہیں, یہ آج کہہ رہے ہیں کہ میں ہی کھاؤں گا, کوئی نہیں کھائے گا. اچانک سارے وہ کھیرا ککڑی سارے اکیلے ہی کھا گئے اور کسی کو بھی کھانے نہیں دیا. لوگوں نے پوچھا آخر آپ اتنا کم کھاتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے آج اکیلے ہی سارے کھا لیا؟ فرماتے ہیں میں نے جب یہ پہلی مرتبہ پہلا ٹکڑا اس کا استعمال کیا تو یہ کڑوا تھا, اور یہ کڑوا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر میرے علاوہ کسی نے کھایا اور کسی نے سینے سے ناپسند کر دیا, کسی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے کھیرا پسند نہیں ہے, جبکہ میرے رسول کی سب سے پسندیدہ غذا یہ ہے, تو میرے رسول کو تکلیف ہوگی. اس لیے میں نے سوچا تاکہ کسی کی زبان سے یہ لفظ نہ سنو کہ مجھے کھیرا پسند نہیں ہے, میں نے اپنی ذات پر اس کو قربان کر دیا اور میں نے وہ خود کھا لیا. حضرت امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کو جس چیز سے محبت ہو اس کو امتی کو بھی اس سے محبت ہونی چاہیے. ایک مرتبہ یہ کدو شریف کا استعمال چل رہا تھا, بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند تھا. اچانک مجلس میں حضرت امام یوسف کے سامنے ایک شخص بولا لیکن مجھے پسند نہیں. حضرت امام یوسف نے فوراً فرمایا جدد ایمان و الا لاقتلنک, اپنا ایمان دوبارہ سے کرو, تجدید ایمان کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. یعنی ایسے اگر کوئی کہتا ہے لیکن نبی کے فرمان پہ ٹکراؤ میں کہہ رہا ہے تو فوراً اس نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تجدید کرو, اپنا ایمان دوبارہ سے کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو نبی کے ہر فرمان, نبی کی ہر ادا, نبی کے ہر سنت پہ اپنی رضا کو قربان کر دینا چاہیے, اپنی خوشیوں کو قربان کر دینا چاہیے. یہی سچی محبت ہوا کرتی ہے اور یہی نبی سے سچی محبت کا درس ہوا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کو محبت اس سے کہیں زیادہ اپنے رسول سے ہونی چاہیے۔ اگر کہیں پر اپنے والد سے بھی اگر خلاف بولنے کی بات آ جائے، اگر شریعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر والد کوئی کیچڑ اٹھا لیں تو والد کو چھوڑ دینا، لیکن رسول کی شریعت کو اختیار کر لینا۔ اگر بیٹا اگر دوسری راہ پر جا رہا ہے، رسول پاک کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو بیٹے کو ایک طرف چھوڑ دینا، لیکن رسول پاک کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ یہ ایمان کی سچی علامت ہے، اور جب تک اس پہ ایمان پر انسان نہیں کھڑا اترے گا اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ مولا کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا، مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہر طرح کی ہماری